دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان میں انتہائی غربت تھی۔ 1960 تک ان کے بچے خوراک کی قلت کا شکار تھے۔ یہ بچے لاغر اور کمزور پیدا ہوتے تھے، لہٰذا ان کے قد چھوٹے، ہڈیاں کمزور، وزن کم اور رنگ پیلے تھے۔ جاپانی اس دور میں 24 گھنٹے میں صرف ایک کھانا کھاتے تھے۔ پاکستان نے 1957 میں چاولوں سے بھرا ہوا ایک بحری جہاز ٹوکیو بھجوایا۔ جہاز پر جاپان کی امداد کے لیے پاکستان کا تحفہ لکھا ہوا تھا اور پورے جاپان نے ہاتھ جوڑ کر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ جاپانیوں کو آج بھی پاکستان کا یہ احسان یاد ہے۔ جاپان دنیا کے ان 4 ممالک میں شمار ہوتا ہے جن کے ساتھ پاکستان کے تعلقات شروع دن سے حیران کن رہے۔ ہندوستان کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن پاکستان اور بھارت کو 15 اگست 1947 کو آزادی دینا چاہتے تھے۔ اس کی وجہ جاپان تھا۔ جاپان نے 1945 میں 15 اگست کو امریکہ کے سامنے سرنڈر کیا تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی خواہش تھی 15 اگست 1947 کو جب پورا برطانیہ یوم فتح منا رہا ہو تو بھارت اور پاکستان کی پیدائش اس وقت ہو، تاکہ ہر سال جب ان دونوں ملکوں کے لوگ آزادی کی تقریبات منائیں تو اس وقت جاپانی افسردہ ہوں اور یہ کھیل تا ابد جاری رہے۔ یہ منصوبہ جب قائد اعظم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے فوراً انکار کر دیا۔ قائد کا کہنا تھا، ہم اپنا یوم آزادی کسی دوسری قوم کے یوم شکست پر نہیں رکھیں گے۔ جاپانی آج تک پاکستان کا یہ احسان نہیں بھولے۔ دوسری جنگ عظیم میں شکست کے بعد جاپان آج بھی امریکہ کو ہر سال $10 بلین تاوان ادا کرتا ہے۔ پاکستان کا اس تاوان میں چھٹا حصہ تھا۔ قائد اعظم نے جاپان کو اپنا حصہ معاف کیا۔ ہماری دریا دلی صرف جاپان تک محدود نہیں تھی۔ ہم نے 1950 کی دہائی میں جرمنی کو 5 کروڑ روپے قرض دیا تھا، پولینڈ کے متاثرین کو پناہ دی تھی، چین کا دنیا کے ساتھ رابطہ کروایا تھا۔ PIA دنیا کی پہلی ایئر لائن تھی جس نے چین کی سرزمین کو چھوا تھا، اور ماؤ زے تنگ اور چو ان لائی نے ایئرپورٹ آ کر ہماری فلائٹ کا استقبال کیا تھا۔ ہم نے ماؤ زے تنگ کو ذاتی استعمال کے لیے جہاز بھی گفٹ کیا تھا۔ یہ جہاز آج بھی چین کے میوزیم میں پاکستان کے شکریہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہم نے اپنے ترک بھائیوں کی قیام پاکستان سے پہلے بھی مدد کی تھی اور قیام پاکستان کے بعد بھی۔ ہم نے ترکی میں پہلا بوئنگ طیارہ اتارا تھا اور ترکی نے اس کے لیے ایئرپورٹ پر نیا رن وے بنایا تھا۔ ہم نے موراکو، تیونس اور الجزائر کی آزادی میں بھی مرکزی کردار ادا کیا۔ چین اور امریکہ کا پہلا رابطہ اور ہینری کیسنجر اور صدر رچرڈ نکسن کے چین کے پہلے دورے کا انتظام بھی ہم نے کیا تھا۔ چین میں لوہے کا پہلا کارخانہ پیکو کی طرز پر لگا تھا اور جو این لائی اسے دیکھنے کے لیے اپنے ماہرین کے ساتھ 1960 کی دہائی میں لاہور آئے تھے۔ ایران کی ترقی اور یورپ اور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بھی پاکستان نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ فلسطین کے لیے پہلی عالمی آواز بھی ہم نے اٹھائی تھی۔ شام، اردن اور مصر کی سفارتکاری، آزادی اور بحالی میں بھی پاکستان کا اہم کردار تھا۔ سعودی عرب میں 1970 تک پاکستان سے زکوٰۃ جاتی تھی اور سعودی شہری خانہ کعبہ میں پاکستانیوں کے رزق میں اضافے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ UAE کی ترقی میں بھی پاکستان کا اہم کردار تھا۔ دنیا کی چوتھی بہترین ایئر لائن ایمریٹس کا کوڈ EA کراچی سے اسٹارٹ ہوئی۔ ہم نے جہاز اور عملہ بھی دیا۔ سنگاپور ایئر لائن اور پورٹ دونوں پاکستانیوں نے بنائی۔ ملائیشیا کا آئین تک پاکستانی وکلا نے لکھا تھا۔ کوریا کی گروتھ میں محبوب الحق کے 5 سالہ منصوبے کا اہم کردار تھا۔ بھارت ہم سے 1990 میں بجلی خریدتا تھا اور منموہن سنگھ نے شائننگ انڈیا کا پورا منصوبہ پاکستان سے لیا۔ دنیا کی 3 بڑی انجینئرنگ فرمز نے 1960 کی دہائی میں کنسورشیم بنا کر منگلا ڈیم کی بڈ کی تھی اور ہارورڈ یونیورسٹی کی انجینئرنگ کلاس کے طالب علم جہاز بھر کر مطالعے اور مشاہدے کے لیے منگلا آتے تھے اور اس منصوبے کو حیرت سے دیکھتے تھے۔ اب اس ملک پر ایک دور آیا جس میں ہم $1 ارب کے لیے دنیا کے دروازے پر بھکاری بن کر بیٹھے ہیں۔ ایسا کیوں؟ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم نے بڑی محنت اور جدوجہد سے اس ملک کو برباد کیا ہے۔ ابھی وقت ہے، ہمیں سیاسی انجینئرنگ بند کرنا ہوگی۔ ملک میں 5 سال بعد الیکشن ہو، کام کو لازم قرار دیا جائے، جو شخص کام نہ کرے پولیس اسے گرفتار کرے اور اپنی نگرانی میں اسے کام پر چھوڑ کر آئے اور اس کی آدھی تنخواہ بحق کے سرکار ضبط کر لی جائے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے۔